السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتہاہ اکلہ وان کرہہ ترکہ، متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کھانے پر عیب نہیں لگاتے تھے، اس کے اندر برائیاں اور خامیاں کو نہیں ٹٹولتے تھے۔ جو بھی سامنے آ جاتا اسے کھا لیتے، اگر پسند ہوتا، اگر ناپسند ہوتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے۔ اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ معزز سامعین و سامعات، دین اسلام اتنا پاکیزہ مذہب ہے، اس کی ہر تعلیم اخلاق پر منحصر ہے۔ دین اسلام اس کے ماننے والوں کو ہر جگہ اخلاق کا مظاہرہ کرنے کا حکم دیتا ہے، نرمی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کہیں بھی کسی بھی کام میں بے قابو ہونے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ جہاں بہت سارے تعلیمات دین اسلام مجھے اور آپ کو دیتا ہے، تو وہیں پاکی صفائی کے بھی آداب کا حکم دیتا ہے، کھانے پینے کے آداب کا بھی حکم دیتا ہے۔ کھانے پینے کے آداب کو بیان کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہوں پر کئی مرتبہ صحابہ اکرام کے درمیان میں جہاں جہاں بھی کوئی خامی دیکھی ہے، غلطی دیکھی ہے، تساہل دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی وقت میں اسی جگہ پر اسے روکا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کھانا برتن میں لے کر کے کھا رہے تھے، درمیان سے کھانا اٹھا کر کے کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تربیت کرتے ہوئے آداب کھانے کے بتاتے ہوئے کہا، اے معاذ، سامنے سے کھاؤ اور بسم اللہ پڑھ کر کے کھاؤ۔ تو کھانے پینے کے آداب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ جہاں ہم نماز اور اس کے احکام، روزہ اور اس کے احکام، صدقات اور اس کے احکام، نیکی اور اس کے احکام، یہ تمام چیزیں جانتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کھانے پینے کے آداب کو بھی جانیں اور اس کے احکام پر بھی عمل پیرا ہو جائے۔ لیکن کھانے پینے کے معاملے میں آج امت مسلمہ کا ہر فرد الا ماشاء اللہ یا تو افراط کرتا ہے یا تو اس کے اندر کمی پیشی کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ عمدہ سے عمدہ کھانے کو، اچھے سے اچھا کھانے کو ہی کھانا سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ بالکل کھانے پینے کو چھوڑ دینے اور حبانیت کو اختیار کر لینے اسے اسلام سمجھتے ہیں۔ دین اسلام افراط اور تفریط دونوں سے بھی منع فرمایا ہے۔ کھانے پینے کے آداب کے تعلق سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ابھی پڑھی، اس کے اندر بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری، شکر گزاری اتنی زیادہ تھی کہ اللہ کے نبی کے پاس جو بھی چیز کھانے کے لیے پیش کی جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام لے کر کے اسے کھا لیتے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اگر وہ چیز ناگوار گزرتی، نہیں کھانا چاہتے تھے، تو اللہ کے نبی اسے چھوڑ دیتے تھے، لیکن اس پر عیب نہیں نکالتے تھے۔ لیکن آج ہمارا یہ معمول بن گیا، یہ ہماری عادت بن گئی ہے۔ کتنا سا اچھا کھانا بھی لوگوں کو لا کر کے دے دیا جائے، کھا پی کر کے ہونے کے بعد باہر آ کر کے اس کے بارے میں تبصرے کرتے ہیں کہ کھانے میں یہ برابر نہیں تھا، کھانا برابر تھا، میٹھا ہونا تھا، اس کے ساتھ میں یہ چاہیے تھا، اس کے ساتھ میں یہ چاہیے تھا۔ حالانکہ کھاتے ہیں، حلق تک کھاتے ہیں اس کو،
لیکن پھر باہر آ کر کے اس کے بارے میں عیب جوئی کرتے، کیڑا نکالتے ہیں، نمک زیادہ تھا، نمک کم تھا، تیز زیادہ تھا۔ یہ سارے کے سارے کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے خلاف ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درزی نے دعوت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاں دعوت کو قبول کیا، اس کے ہاں گئے۔ وہ جان بوجھ کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور ان کی عاجزی، ان کے انکساری کو دیکھنا چاہتا تھا، تو یہ جان بوجھ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روٹی دیا، اور روٹی کے ساتھ میں رات کا اترا ہوا باسی سالن اللہ کے نبی کے پاس پیش کیا۔ اللہ کے نبی نے اس میں روٹی بھیگو کر کے کھا لیا اور وہاں سے چل بسے، اس کو کچھ نہیں کہا۔ لیکن ہمارے اندر یہ عادت ہے کہ رات کا کھانا صبح میں نہیں کھائیں گے، صبح کا کھانا دوپہر میں نہیں کھائیں گے، دوپہر کا رات میں نہیں کھائیں گے۔ ہر وقت میں ایسا کھانا ہونا اسے کہ اس کے اندر سے دھوئیں نکلتے ہوئے ہونا ہے اس کو۔ تو یہ سب اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت میں تازہ کھانا منع ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے تو وہ ہمیشہ کھائے پیے، کھانے پینے کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اسراف اس کے اندر نہ کرے۔ اگر رات کا بچا ہوا کھانا اچھا ہے تو صبح میں اسے کھا لینا چاہیے۔ یہ کھانے پینے کے معاملات میں ناز اور نخرے نہیں کرنا چاہیے۔ اکثر یہ کھانے پینے کے معاملات میں جو نخرے ہوتے ہیں گھر میں لڑکیوں کے اندر، عورتوں کے اندر بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر ایک ویسی ہے، لیکن ہمارے اندر ہم ہر ایک میں یہ جان کر کے دیکھنا کہ کہیں ہمارے اندر یہ عادت، یہ برے اخلاق تو نہیں ہیں۔ کھانے پینے کے آداب میں پاکی صفائی کے ساتھ میں بیٹھا جائے، اور جو بھی چیز حلال چیز اس کے اندر رکھی گئی ہے اس میں سے ہر چیز کو کھانے کی کوشش کرے۔ اگر ناپسند ہے، آپ نہیں کھاتے ہیں، تو برتن میں اسے لینا ہی نہیں ہے، اس کو سامنے والوں کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ لے لیے، برتن میں ڈال لیے، پھر اسے اٹھا کر کے دسترخوان میں چھوڑ دیے، اور برتن میں کھانا آدھا کھانا رکھے ویسا ہی کھانا چھوڑ دیے، کھانا اسے ویسٹ کر دیے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، آج تہذیب سمجھتے ہیں، کلچر سمجھتے ہیں، ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں کہ کھانے پینے کے آداب میں اس کا خیال کیے بغیر برتن میں کھانا تھوڑا چھوڑ دینا، گلاس میں تھوڑی چائے چھوڑ دینا، تھوڑا بچت کر کے چھوڑ دینا، یہ تہذیب سمجھتے ہیں۔ مکمل پی جانے کو بد تہذیبی سمجھتے ہیں۔ یہ تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ جو بھی چیز ہمارے سامنے آ جائے اللہ کی نعمت سمجھ کر کے ہم اسے کھا لیں، اور اس کے اندر تھوڑی کمی پیشی اگر ہو جاتی ہے کبھی، تو اسے بہانہ بنا کر کے یا موضوع بنا کر کے اسی کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے بنانے والے کو تکلیف دینے کی کوشش نہ کرے۔ والدہ گھر میں آپ کے کھانا بناتے ہیں، کتنی مشکل کے ساتھ میں بناتے ہیں، پھر آپ وہ کھانا کھانے کے بعد جا کر کے کہے کھانے کے اندر یہ خرابی تھی، تو والدہ کو تکلیف ہوگی۔ تو ایسے ہی ہر ایک آدمی جو اس کے پیچھے محنت کرتا ہے اسے اس کی وجہ سے تکلیف ہوگی۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور دوسرا آ کر کے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ تو لہذا کھانے پینے کے معاملے میں احتیاط کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو دین اسلام کے تمام تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب